کہ ساؤتھ وزیرستان کے جو جہاں پہ لائک آپ وانا سے لے کے مکین تک، پھر مکین سے رزمک، اور پھر یہ میرانشاہ کے جتنے بھی علاقے ہیں، یہ ایک پوری ایک لیئر ہے جہاں پہ ان کی سب سے زیادہ پوٹینشل ہے، اور ہر ایک ایریا کی اپنی اپنی اسپیشلٹیز ہے. اس ٹوچی ویلی میں کسی گاؤں میں جو ہے نا وہ لائک حیدر خیل میں کھجور کی جو ہے نا وہ ایک بڑی وہ پروڈکشن وہ کرتے ہیں. اچھا. پھر آپ جاتے ایک گاؤں ہے تپی ولیج، جس میں جو ہے نا وہ انگور کی سب سے زیادہ وہ پروڈکشن کرتے ہیں. کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے نا وہ 80 بلین جو ہے نا وہ پر ایئر اکانومی جنریٹ کر رہے ٹورزم سے. اچھا، بدھسٹ وہاں پہ کچھ وہ ملتے ہیں وہاں پہ یا نہیں؟ پشتونوں کی جتنی بھی مائیگریشن ہے وہ افغانستان سے تقریباً وہ مائیگریٹ کر گئے ادھر. تو بدھسٹ کی بھی ایک لائک وہ 15 سینچری میں یہ جو یا 14 سینچری میں اس ٹائم ہے، لیکن وہ اب بہت ہی کم لائک ہاں وہ سسٹین نہیں کر گئے. لائک اس کو سسٹین کرنا آرکیولوجیکل سائٹ تو وہ پینڈا بنا کے ایک وہ اس میں تو سب لوگ ایک ہی اکٹھے بیٹھ کے وہ کھاتے، اور وہاں پہ لوگ اکثر پریفر کرتے لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے. تو وہی چیز ابھی تک چل رہی ہے. اسپیشلی وزیرستان کے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. لائک 3G 4G کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، وہ ایک سیکیورٹی ریزنز ہے وہاں پہ. اس میں جو ڈاکٹر کی اویلیبلٹی اور میڈیسن جو ہے نا اس کو یا بیڈ نمبر آف بیڈ کو زیادہ کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے ٹورسٹ اسپاٹ پہ. اسلام آباد میں کوئی بندہ کیوں ریڈیکل نہیں بنتا، انوائرمنٹ اچھا ہے. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we have with us Tufail Dawood. Tufail Dawood has done Masters in Chemistry and MPhil in Chemistry from Quaid-e-Azam University. He is from North Waziristan, and today we will be talking to him about the potential of tourism in North Waziristan and the ex-Quetta region. Hello Tufail, how are you doing? Thank you. Hello. Thank you so much, Faisal, for you and your team to give me an opportunity to speak on the special topic on tourism in North Waziristan and its potential. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. It's our pleasure, Tufail. اچھا، پہلے تو یہ پوٹینشیل کی تو ہم بات کریں گے. پہلے جو وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ فرسٹلی، اور پھر دین وی ول موو ٹورڈس کے پہلے اگر جو ایریا ہے وہ دیٹ از سیف فار دا ٹورسٹ، اور پھر ہی نیکسٹ چیز پہ جایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا وہاں پہ کیا کیا جگہیں ہیں دیکھنے کے لیے، کیا کیا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں، کون سی ایسے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں، کون سے ایریاز ایسے ہیں جو کہ خوبصورت ہیں، مطلب کس طرح کی وہاں پہ ٹورزم ہے، ریلیجیس ہے، کنونشنل ٹورزم ہے، یا کوئی آرکیولوجیکل ٹورزم ہے. وہ تو بات کی بات ہے. جی بالکل. تو سیکیورٹی سچویشن، سیکیورٹی وائز آج کل ہم ویسے بھی دیکھ رہے ہیں بڑے حالات تو خراب ہے. ایگزیکٹلی. میں اگر اس پہ جاؤں تو اس کی ایک لائک ہسٹوریکل ایک لینز میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اسپیشلی اگر آپ دیکھیں نارتھ وزیرستان کی جیوگرافی بھی آپ دیکھ لیں ساؤتھ وزیرستان میں، تو اس میں پوٹینشل ہے ٹورزم کی، لیکن سیکیورٹی ریزنز اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. فرسٹ آف آل لائک نارتھ وزیرستان میں شوال ایک جگہ ہے جہاں پہ اے پی فقیر اگینسٹ دا برٹش آرمی وہاں پہ اس کی ریزسٹنس چل رہی تھی. اور پھر سیم رزمک جو ایریا ہے جہاں جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ برٹش انڈین آرمی کی ایک گیریزن ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ سیٹل تھے، اور وہاں پہ الیگزینڈرا ایک فورٹ ہے بہت ٹاپ پہ ہے. اور یہ رزمک کا جو اس کی اگر آپ ہائٹ دیکھیں تو یہ تقریباً 7500 فٹ اوپر اس کی ہائٹ ہے. اچھا. اور پھر اسی سے الیگزینڈرا کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی بھی لائک فرام دا گراؤنڈ لیول جو دیکھ لے جہاں پہ آبادی ہے وہ اور بھی اس سے ہائٹ پہ. تو وہاں پہ ایک فورٹ بنی ہے جہاں پہ برٹش انڈین آرمی جو تھے وہاں پہ وہ سیٹل تھے، اور ابھی بھی ہے وہ. لیکن اس ٹائم بھی یہ مسئلے چل رہے تھے، لائک سیکیورٹی ریزنز تھے اور سیکیورٹی پرابلمز جو ہے وہاں پہ چیلنجز لائک چل رہی تھی. بٹ اگر میں اس کو پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، لائک میں وزٹ کرتا ہوں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں ویکیشنز پہ اپنے دوستوں کے ساتھ.
پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، اسپیشلی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ساؤتھ وزیرستان کے جہاں پہ لائک آپ وانا سے لے کے مکین تک، پھر مکین سے رزمک، اور پھر یہ میرانشاہ کے جتنے بھی علاقے ہیں، یہ ایک پوری ایک لیئر ہے جہاں پہ ان کی سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ہر ایک ایریا کی اپنی اپنی اسپیشلٹیز ہے. اچھا، ہاں اپنے ٹریڈیشنز ہیں اور اسپیشلٹیز ہے. کلچر تقریباً ان میں سیم ہی ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کی کلچر تھوڑی سی، لیکن آپ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ بھی جا کے لائک 2-3 کلومیٹر پہ وہاں پہ لینگویج کی بھی ڈائلیکٹ چینج، ایکسنٹ چینج ہوتا ہے. تو لائک میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ساؤتھ وزیرستان کے وانا میں ایگری پارک ہے جو بہت بڑا پارک ہے. لائک وہاں پہ ایگرو اکانومی، وہاں پہ لائک انویسٹمنٹ بھی بندہ کر سکتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہو سکتی ہے. پھر اس کی جو پہاڑوں کی ایک لیئر ہے جو محسود ایریا پہ آپ لوگ آتے ہیں وہاں سے، تو وہ اتنی گرینری ہے وہاں کی کہ آپ، اور اس میں سارے وہ لائک درخت ہے جس طرح کے وہ فروٹس والے درخت، سیب سے لے کے ایپریکاٹ اور یہ باقی جتنے بھی درخت ہیں، یہ ان کا ایک سلسلہ ڈرائی فروٹس ان کی ہے. چلغوزے جو ہے نا ان کی سب سے بڑی، شوال تک جو ہے نا ان کی سب سے بڑی ایک لائن لگی ہے، اور یہ اکثر آپ لوگ تصویروں میں بھی دیکھتے ہیں. پورا جنگل ہے. اور اس جنگل کو لائک اب یہ جو ہے نا یہ رزمک تک یہ ایریا آتا ہے. پھر اسی رزمک سے آپ جب نیچے آتے ہیں تو آپ لوگ لائک اس سے کچھ ایریاز اس طرح کہ پھر اس کی اپنی ایک اسپیشلٹیز آتی ہے، لائک نیچرل ریسورسز میں وہ چیزیں جاتی ہے. پھر میرانشاہ کی جو میرانشاہ کو ایز اے ہیڈ کوارٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے نارتھ وزیرستان کا. پھر وہاں سے آپ 2-3-4 کلومیٹر کی جس سائڈ پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ نیچرل ریسورسز ہے، لائک اسپیشلٹیز ہر ایک ایریا کی اسپیشلٹیز ہے. پھر آپ میر علی میں آتے ہیں. میر علی میں اب گاؤں کی جتنی بھی ایک لیئر ٹوچی ویلی، اس ٹوچی ویلی میں کسی گاؤں میں جو ہے نا وہ لائک حیدر خیل میں کھجور کی جو ہے نا وہ ایک بڑی وہ پروڈکشن وہ کرتے. اچھا. پھر آپ جاتے ایک گاؤں ہے تپی ولیج جس میں جو ہے نا وہ انگور کی سب سے زیادہ وہ پروڈکشن کرتے. تو ہر ایک گاؤں کی بھی اپنی اپنی اسپیشلٹیز ہے کہ کون سے فروٹس کا کون سی ویلی میں کیا چیز ہے. ایگزیکٹلی، ٹھیک، یہ ساری چیزیں. اب مسئلہ کیا ہے، آپ نے سوال پوچھا کہ سیکیورٹی کا. سیکیورٹی کا تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے تھا، دوسرا یہ ہے کہ وار آن ٹیرر کے بعد جو وہاں پہ سچویشن کریٹ ہوئے ہے، لائک وہاں پہ سویلین جو ہے نا وہ بھی شہید ہو رہے، ملٹری جو ہے نا وہ بھی شہید ہو رہے. تو یہ سارے جتنے بھی لائک ایک اس میں پالیسی، اب آپ اس کنٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا چل رہا ہے، اور پھر ایک ڈومیسٹک لیول پہ جو پالیسی چل رہی ہے ہماری. چیلنجز ہے فارن پالیسی کے لیے بھی، اور ہمارے انٹرنل جو پالیسیز ہے ان کے لیے بھی چیلنجز ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ 21 سینچری میں اب یہ چیز جو ہے نا، اب لائک لیٹ سپوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے نا وہ 80 بلین جو ہے نا وہ پر ایئر اکانومی جنریٹ کر رہے ٹورزم سے. اب وہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہیں، تو جو ٹورزم اٹ سیلف ایک انڈسٹری ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کو پروموٹ کیا انہوں نے. ہاں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لائک یہ تو نارتھ وزیرستان کی چترال میں، گلگت، ہنزا اور مری میں جتنے لوگ آتے ہیں، لائک یہ لوگ بھی ان کے لیے بھی ایک آپشن ہے کہ وہ اس سے اور بھی سوات ویلی، آپ پورا سوات دیکھیں، ملم جبا، تو وہ جو ہے نا ان میں پوٹینشل ہے سب میں. لیکن جو نارتھ وزیرستان کی ہے یا ساؤتھ وزیرستان کی وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. پھر آپ پوری فاٹا بیلٹ پہ جائیں گے تو اس میں ہر ایک علاقے لائک ڈسٹرکٹ کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. ڈسٹرکٹ اورکزئی ہو گیا یا خیبر ایجنسی یا جو جتنے بھی اب تو ڈسٹرکٹ میں ہو گیا ایجنسیز جو ہیں، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی ان کی اپنی اپنی اسپیشلٹیز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سیکیورٹی ریزن کی جو مین ایک وجہ ہے کہ دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین لائک جو سویلین ہیں اور وہاں پہ جو پالیسی چل رہی ہے اس کے بیچ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا کہ لائک اب میں لیٹ سپوز آپ کو کہتا ہوں کہ اف یو جسٹ گو ٹو رزمک، ٹورزم ہے لیکن انفراسٹرکچر نہیں ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں پہ جو روڈ کنسٹرکشن ہے وہ اتنی اچھی روڈ نہیں ہے جہاں پہ بندہ ہر جگہ پہ ایکسیس کرے. ایکسیسیبلٹی، ایگزیکٹلی، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے، اور آپ ان لائن 3G 4G جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس وجہ سے اگر وہ ہوتے تو آپ بالکل لائک
اس ٹورسٹ جو آن لائن گائیڈنس ہوتی ہے گائیڈ لائن پہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسی سے آپ ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. بے شک وی ویلکم ٹو آل دا پیپل آف آل پاکستان جو وہاں پہ ٹورزم کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ آ جائے. ہاسپٹیبل بھی ہیں لوگ, یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح سے ہاسٹائل تو نہیں ہے ٹورسٹ کے لیے, ویلکم ہی لوگ ہیں. ہاں ویلکمنگ ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو کلیئر ون تھنگ کہ کلچرل سینسٹیوٹی ہے, یہ تو رہتی از ویری امپورٹنٹ. اور یہ میں یہ نہیں کہتا کہ اٹس اونلی ان وزیرستان, یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل وہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کی جو تصویر لینے کی جو ایک آپ کو پوزیشن پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گھر کے ساتھ یا اوپر سے ڈرون کیمرہ آپ لگا رہے ہیں, ٹورسٹ آپ ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں. جس طرح جمشید برقی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ, اور ان کی جو ہے نا وہ ٹورزم پہ یہ پورے علاقے انہوں نے یہ پریغل کی, ہاں پریغل کی جو پہاڑ سے سب سے بڑی پہاڑ ہے ساؤتھ وزیرستان کے محسود ایریا میں, جس پہ تقریباً 3-4 دن اس پہ ہائیکنگ ہے. اچھا, تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہے, اور اس میں تقریباً چلغوزے سے یہ ایک پوری ایک لیئر ہوتی ہے, اور چلغوزے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 سال بعد ریپیٹ کرتا ہے اپنی سائیکل. تو ہاں یہ بھی ہے کہ ڈیفارسٹریشن ہے, چلغوزے جو ہے نا ان سے بھی اس کو ایفیکٹ پڑ رہا ہے کہ اب یہ ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے وہ جو سائیکل ہے ان کی کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک لاس میں جا رہی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ اب رزمک اور یہ شوال ایریا میں اکثر ہماری جو ہے قوم وزیر رہتی ہے, اور یہ سیزنل مائیگریشن کرتی ہے. اس کی مائیگریشن جو ہے نا میر انشا اور میر علی میں یہ پرماننٹ سیٹل ہے, اور یہ لوگ سیزنل جاتے ہیں, لائک گرمی میں وہ ادھر چلے جاتے ہیں اور سردیوں میں وہ واپس آ جاتے ہیں, مطلب ادھر. اب یہ لوگ اتنے ہاسپٹیبل لوگ ہیں کہ آپ اگر ہم اکثر عید کے اوکیزن پہ جاتے ہیں تو دوستوں کو کال کرتے ہیں, حالانکہ ان کے بیٹھک حجرے میں وہ ہم سے پہلے بھی لائک بہت مہمان ہوتے, پھر ہمیں بھی وہ جگہ دے دیتے ہیں, کھانا پینا اور سب کچھ وہ. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ بھی ایک تو برڈن ہے, لائک فیملی وائز اگر ان کی ایک ٹھیک ہے وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی ریسٹورنٹ ہونے چاہیے, یہاں پہ فوڈ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, کیفیز ہونے چاہیے جو ٹورسٹ کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرے. ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر یہی چیلنجز ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین لوگوں کے اور پالیسیز, جو پالیسی بن رہی ہے پالیسی میکرز اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس لیول تک گیا ہے کہ لائک میں اگر کوئی بھی چیز انویسٹمنٹ کے لیے آگے آتا ہوں تو وہاں پہ سیکیورٹی ریزن میرے مائنڈ میں ہوتی ہے, میرے سب کانشیس میموری میں, کہ اب تو یہ نہیں ہو سکتا, پھر میں بیک ہو جاتا ہوں. اور وہاں کے لوگ زیادہ تر اسلام آباد, راولپنڈی, یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ ہوا. ڈی آئی خان کلوز پڑتا ہے, ڈی آئی خان بنو اور یہ ٹانگ چک کا جو ایریا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں بیچارے لوگ. ایون ملتان تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں, وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ اپنی لوکل جگہ پہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. میں یہی چاہتا ہوں کہ لائک کولیبریشن کوآپریشن کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو ان کی اسپیشلٹی ہے. اب لیٹ سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو وہاں پہ فیسلٹیز مل جائے ان ساری چیزوں کی, اور ایسے پالیسیز ہو جو ٹورزم کو پروموٹ کرے اور ان کے پوٹینشیل کو اوپر لے کے آئے, تو میں یہ چاہتا لائک یہ میں سوچتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بہت انگیج ہوں گے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. تو آئی تھنک دا پیپل ول ناٹ دا پارٹ آف ٹورسٹ آرگنائزیشن اینڈ ادر تھنگ. جو وہاں پہ ایکسٹریمزم ہے وہ ان کا حصہ نہیں بنیں گے, ان کا روزگار ان سے چلے گا. تو بیسک انکم جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ہے, ٹورزم اٹس این بہت بڑی انڈسٹری ہے, تو بے شک وہ اس میں انگیج ہو کے جو آپ کے سیزنل جو ہے نا ٹورسٹ جاتے ہیں, جس طرح مری میں بھی سردیوں میں بھی لوگ جاتے ہیں, گرمیوں میں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جاتے ہیں, تو سیزنل بھی ٹورزم ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ہاں آرکیولوجیکل سائٹس ہے جو ان کی بھی ٹورزم ہو سکتی ہے. ای پی فقیر نے جو برٹش انڈین فورسز کے اگینسٹ جو ایک ریزسٹنس کی تھی, ان کے بھی بڑے آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. لیٹ می ٹیل یو, وہاں پہ جو کلونیل بریجز ہے وہاں پہ جو ابھی بھی برٹش کے وہ وہاں پہ میر انشا میں, میر علی میں, اور وہاں پہ جو فورٹس ہے ای پی فقیر کا لائک شوال میں, ان کے کچھ اس طرح آرکیولوجیکل سائٹس ہے جہاں پہ لوگ جو ہے نا اسٹڈی ٹور بھی کر سکتے ہیں. اچھا, بدھسٹ وہاں پہ کچھ وہ ملتے ہیں وہاں پہ یا نہیں؟ ان کی اگر یہ دیکھیں کہ اس میں جو پہلے لائک یہ جو پشتونوں کی جتنی بھی مائیگریشن ہے وہ افغانستان سے تقریباً وہ مائیگریٹ کر گئے ادھر, تو بدھسٹ کی بھی ایک
लाइक वो 15 सेंचुरी में ये जो या 14 सेंचुरी में उस टाइम है, लेकिन वो अब बहुत ही कम लाइक हाँ वो सस्टेन नहीं कर गए, लाइक उसको सस्टेन करना आर्कियोलॉजिकल साइट, क्योंकि ये जो 20 साल की जो वार ऑन टेरर थी इन्होंने लोगों को बहुत ही डैमेज किया है अंदर से। और आई थिंक मैं आपको ये कभी भी नहीं कह सकता कि ये लोग जो है ना एंटी स्टेट या इस तरह की नैरेटिव, ये लोग जो है ना अपनी वो उस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे कि हमें लाइफ मिले, हम लाइफ में कुछ करें, और वो लाइफ जो बेसिक ह्यूमन राइट हो वो हमें मिले, और उसमें जो है ना हम भी, ये हमारे लोग हैं, वो हमारे बहुत से लोग हैं जो दाऊद वज़ीर महसूद, ये अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, वहाँ पे जॉब भी करते हैं, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि वो अगर ना करते तो वो बिल्कुल इंस्टीट्यूशन ना चलाते। अब वहाँ पे जो रिसेंटली अप्रोच कर रही है गवर्नमेंट भी इस पे अप्रोच कर रही है, लाइक काम कर रहे हैं वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे ऑफिस आ गए मीरानशाह में और वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको इटसेल्फ बाहर की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे उनको मसले है। वही पहले उन्होंने जो टूरिज़्म प्रमोट करने से पहले उनको टू डी रेडिकलाइज द थॉट्स, और ये नहीं कि आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को कर रहे हैं और वहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि ये डी रेडिकलाइज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे आप रोड पे जा रहे हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी भी टाइम किसी भी जगह पे या ब्लास्ट हो सकता है, या आप जो है ना या फायर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक इस सारी चीज़ों को जब लाइक ये कम करेंगे, और ये टाइम के साथ होगा, मैं ये नहीं कहता कि ये एक दिन में या एक हफ्ते में ये हो जाएगा, नहीं, ये टाइम के साथ जो है ना इसको उस लेवल तक ले जाए कि इकोनॉमिक जोन इनको इनमें से लेके आए और लोगों को इंगेज करे ज़्यादातर, और लोगों की इंगेजमेंट पार्टिकुलरली यूथ की वहाँ पे इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक के बाद ये लोग जो है ना इनके पास प्रॉपर एजुकेशन या कोई स्कॉलरशिप वगैरह इस तरह नहीं होती जो यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, तो वो उनके पास फिर ऑप्शन क्या रहता है, वो उन लोगों के पास जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिज़म हो या इन तरह की लाइक ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें या उनको आइडियोलॉजिकली अपने घेरे में ले लें, एग्जैक्टली तो वो उन्हीं को ज्वाइन करेंगे ना। जो वो क्या वो फिर वो तो नहीं कहेंगे कि हमें आगे भाई इधर से बहुत कुछ मिल रहा है तो वो ज्वाइन कर, ये नहीं जो मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कब ज्वाइन करते हो? आप तब भी ज्वाइन करते हो जब आपको वहाँ से एक तो आपका माइंड सेट किया जाता है, बिल्कुल, दूसरा आपको इंसेंटिव कोई ना कोई मिल रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है। लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, 1980s में अमेरिका और जो सऊदी अरेबिया ने जब लाइक जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है डॉलर की इस फाटा रीजन पे, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और काबल के फाल तक, और उसके बाद जो कुछ चीज़ें चल रही है बहुत ही लाइक मतलब माइंड को वो उस लेवल तक ले जाती है कि बंदा सोचता है कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, सेल्फ क्वेश्चन आपसे स्टार्ट हो जाते हैं। आप बेशक आपको कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं बताता कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन जब आपके माइंड में खुद वो सेल्फ क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट। और वहाँ की जो लोकल है, फिर वो वहाँ पे वो पहले हमारे इलाके में ट्राइबल कन्फ्लिक्ट होती थी, लेकिन वो एक जरगे के फार्म में लाइक वहाँ पे ये सारी चीज़ें रिवाज की जो फार्म में वो जो है ना वो रिजॉल्व करते थे। हाँ एग्जैक्टली। तो इस रिवाज पे वो शरीफुल्लाह दावड़ है, उसने किताब भी लिखी है, तो अगर आपको मौका मिले वो आप ज़रूर पढ़ लें। तो उन्होंने उसमें पूरी रिवाज, पश्तूनों की जितनी भी रिवाज है इस वज़ीरिस्तान में और पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज़ में, फिर वज़ीरिस्तान को उन्होंने ज़्यादा तो उसने पूरी उसमें अपनी वो इंग्लिश में लिखी है उसने, तो बहुत अच्छी किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं ज़रूर। तो उसमें उन्होंने वहाँ के ट्राइबल की जो वैल्यूज़ है, वहाँ पे जो कल्चर सेंसिटिविटी है, वहाँ पे जो ट्राइबल किस तरह लाइक उनके फूड बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए बहुत सी जगहों पे ट्राइबल एरियाज़ में। फिर हर एक इलाके के फूड जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। आप लोग अक्सर मेरे जितने भी पंजाबी दोस्त हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग गोश्त खाते हैं, लेकिन हम गोश्त में भी टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट बना के वहाँ पे लोग सर्व करते हैं, तो फूड भी डिफरेंट है लोगों की। और लाइक और अभी तक वो जो फूड की वो फूड का टेस्ट है, जो क्वालिटी है, वो उसी तरह से मेंटेन्ड है, प्रिजर्व्ड है, या अभी बाहर से भी कुछ इन्फ्लुएंस उसमें आ रहा है? अब ये है कि लाइक कुछ जो सेटल एरिया है
وہ جس لائک میں یہ کہوں گا کہ جس کی ایکسیس مارکیٹ اور بازاروں کے ساتھ قریب ہے, روڈ کے ساتھ قریب ہے, وہ لوگ تھوڑے سے لائک مکس چیز میں جا رہی ہے. مطلب وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا فوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے لیکن دیسی گھی بہت کم ملتا ہے. آپ فارمنگ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر کے یہ پاؤڈر والے جتنے بھی وہ وہاں کی جو فوڈ ملک وغیرہ یہ لے کے آتے, کیونکہ ان کی جو انفراسٹرکچر بنی ہے پوسٹ کانفلکٹ مائگریشن کے بعد وہ تھوڑی سی چینج ہے. جو ان کے بعد وہ سیٹلڈ ایریا ماڈرن لائک اس میں لے کے جا رہے. اور جب آپ پہاڑی علاقوں میں اسپیشلی جاتے تو وہاں پہ اسٹیل لائک وہ ساری چیزیں مطلب وہی کہ وہی, وہ فوڈ کوالٹی بھی وہی اور دیسی بھی سی, ہاں وہاں پہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. جو پروڈکٹس ہے وہاں پہ لائک پروڈکٹس کیمیکل پروڈکٹ والی چیزیں بہت کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اکثر پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹریڈیشنل فوڈ وغیرہ, یعنی پینڈا جو ہے نا وہ بہت فیمس ہے وہاں پہ, تو وہ پینڈا بنا کے ایک وہ اس میں تو سب لوگ ایک ہی اکٹھے بیٹھ کے وہ کھاتے, اور وہاں پہ لوگ اکثر پریفر کرتے ہیں لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے. تو وہی چیز ابھی تک چل رہی ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹورزم پوٹینشل ہے, اور ٹورزم پوٹینشل کو اوپر لے کے آنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہے وہ اپنا رول ادا کرے. اور لائک اس میں ایک ایگزامپل جو ٹوچی ویلفیئر ایک سوسائٹی ہے وہاں پہ جو بیوروکریٹس جو ہمارے تقریباً ٹوچی ویلی کے, ٹوچی ویلی یہ داوڑ علاقہ جتنا بھی ہے, اس طرح نووا بھی ایک وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے, یہ کام کر رہے. لیکن ٹوچی ویلی نے آئی تھنک 2019 میں PC1 بیوٹیفیکیشن آف اس پہ کیا تھا رزمک پہ, کہ ان کی بیوٹیفیکیشن کے لیے ہم کچھ کر دیں. لائک بیوٹیفیکیشن یہ ہے کہ اس کو پراپر یہ کیفے وغیرہ یہ ساری چیزیں, اور ٹورسٹ کے لیے جو ہے نا وہ ہم اسپاٹ انڈیکیٹ کرتے جائے کہ یہ آپ کی یہ جگہ ہے, اس جگہ سے آپ کو یہ چیزیں میں, اور اس پہ ایک ہسٹری بھی لکھی ہو کہ اس جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کی تاریخ یہی ہے. کیونکہ باہر سے جب بھی آتا ہے اکثر لوگ آتے تو وہ اس کو پڑھ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس میں یہ آرکیولوجیکل سائٹ بھی ہے اور ٹورزم اسپاٹ بھی ہے. اچھا, اگر دیکھا جائے تو یہ ایریاز جو ہیں یہ بڑے ولنریبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا جو انوائرمنٹ ہے اور یہ جو مطلب کہ بڑے فریجائل ایریاز ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے ایک انوائرمنٹ کی پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے, انوائرمنٹل لینس سے دیکھا جائے تو بڑا فریجائل ہوتے ہیں. دوسرا, جیسا آپ خود ہی ذکر کر رہے تھے کہ جو سینسٹیوٹی ہے, لوگ یہاں کے سینسٹیو ہیں, کلچرل سینسٹیوٹی زیادہ ہے. کیونکہ اگر آپ ایک ویسٹرن ڈریس میں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ بڑا آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے وہاں کے لوگ دیکھیں گے, اور اگر عورت پردہ نہیں کر کے جاتی, عورت ایک ڈفرینٹ اس میں جاتی ہے, تو وہ بھی ایک سینسٹیوٹی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ یار یہ تو بڑا ایک ہماری لڑکیوں کو خراب کر رہے ہیں, جس طرح سے کہیں کہیں پہ یہ ذکر کیا جاتا ہے. بالکل. تو اس چیز کو کیسے لے کے, اگر اللہ کرے کہ یہ چیز سٹارٹ ہو جائے, ٹورزم سٹارٹ, کبھی نہ کبھی تو سٹارٹ ہوگی, تو ہو جاتی ہے, تو لیکن پھر یہ والی چیزیں کیسے پریزرو کی جا سکتی ہیں؟ اس میں آپ کو اگر بتا دوں کہ وہاں کے جو لوگ تھے, آپ اگر 1980s کے سے پہلے آپ پشتونوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب میرے گاؤں کا جو میرے ابو یا میرے لائک باقی لوگ جو تھے جو بڑے تھے, جو ابھی آج کل بہت ایجڈ ہے یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ لوگ پورے گاؤں کے مطلب لوگوں کو جانتے تھے. اس میں اتنی زیادہ کوآرڈینیشن تھی, ایک دوسرے کو جانتے تھے, ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے تھے, بہت اسٹرانگ وہ چیزیں چل رہی تھی, اور ایک دوسرے کے بیچ لائک محبت بہت زیادہ تھی اس کنٹیکس میں کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے مسئلے کو اکٹھے بیٹھ کے وہ سالو کرتے تھے. مسئلہ کہاں سے آیا کہ جب یہ بیفور یہ جو ٹیررزم کی ایک لہر آئی ہے, اس سے وہ ایکسٹرنل انفلوئنس ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, اسی سے مائنڈ سیٹ بن گئے. میں آپ کو بتا دوں ہمارے وہاں پہ بالکل خاندانی دشمنیاں تھی پہلے, لیکن میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ اگر خاندانی دشمن بھی تھا کسی کا تو وہ اس کو اس ظالمانہ طریقے سے ایک دوسرے کو نہیں مارتے تھے جس طرح 2001 کے بعد یہ ظلم ہم دیکھ رہے. یہ آپ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے, کبھی بھی اتنی ظالمانہ طریقے سے وہ چیزیں نہیں آئی. اب وہ ان لیول تک انٹالرنس آ گئی لوگوں میں کہ انسان وہاں پہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اب وہ اس لیول پہ, اب یہ جو ایکسٹریمزم کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے
اپروچ کرنے چاہیے. جس طرح آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ اپروچ کیا ہونی چاہیے, پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ ایجوکیشن ہو جس میں کانشیسنیس, اس میں کانشیسنیس لے کے آئے. اب مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وزیرستان کے تقریباً موسٹلی جتنے بھی بچے ہیں وہ ہر ایک یونیورسٹی میں پورے کنٹری میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ لوگ اکثر پھر یونیورسٹیز میں بھی وہ ڈیبیٹ کانفرنس سیمینار میں اکثر جاتے ہیں, اور ان کی وجہ یہی ہے اور کہ وہ ان کے اپنے مسئلے لوکل لیول پہ, اور وہ اس مسئلوں سے مطلب وہ کوشش کر رہے ہو ان میں کوشچنز ہیں اور ان کے آنسرز چاہتے ہیں. پھر وہ لوگ اگر وہاں پہ جائیں گے تو وہ ہر ایک انڈیویجول فیملی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک اوپر آئے گی. تو ایک تو یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے, وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹس ہے لائک لوکل گورنمنٹ اور یہ جو CNW ہو گیا اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ان کو بھی ایسی اپروچ کرنی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہو. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی وائلنس کو ختم کرنے کے لیے آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ وائلنس کب ختم ہوگی. جس دن ڈیسائیڈ ہوگی تو تب یہ لوگ ٹرسٹ شروع کر جائیں گے. آپ ایک جگہ پہ امن کی بات کر رہے ہیں تو دوسری جگہ پہ وہاں پہ وائلنس کی ایک لہر آ جاتی ہے, پھر لوگ جو ہے نا وہ بیک ہو جاتے ہیں. اینڈ دس از ون آف دا میجر ریزن کہ وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, وہ باہر آ رہے. یہی انویسٹمنٹ ادھر ہو تو میرے خیال میں وہاں پہ لوگوں کے پاس بہت سے اپرچونیٹیز ہوں گے, وہ خود ہی فلرش کر جائیں گے, اور اس طرح کی جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز آ جائیں گے کہ وہ لوگ جو ہے نا, اب کالجز بھی ہیں وہاں پہ, اسکولز بھی ہے, یونیورسٹی بھی, جو ابھی ہمارا ریسنٹلی سابقہ MNA تھا محسن داوڑ, انہوں نے یونیورسٹی میں بھی کام کیا ہے, اور انہوں نے بہت حد تک کام کیا ہے اس پہ. پولیٹکس بہت ضروری ہے وہاں پہ, جو لوگوں کے بیچ پولیٹکس ہو, کیونکہ ایک دوسرے کے نیریٹیو کو برداشت کرے. پولیٹکس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اس سب کی سنیں, اپنی بھی آپ کی رائے ہو, اور سب کی رائے کے ساتھ اپنے قوم علاقے کے لیے آپ کچھ کریں. تو میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. جس طرح ہر ایک پارٹی وہاں پہ پولیٹکس کر رہی ہے تو وہ بھی ضروری ہے. اس طرح ان چیزوں سے یہ لوگ کانشیس ہوں گے. میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آئی ایم آلسو فرام نارتھ وزیرستان, میر علی, اور پھر میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں بھی اسی علاقے سے ہوں, لیکن وائی ایم ناٹ گوئنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ یار نہیں, جو باقی صوبوں کے لوگ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, صرف ہم اچھے نہیں, سب ہم ایک ہی جیسے, اور ہر ایک صوبے کے الگ الگ مسئلے اور ڈفرینٹ طریقوں سے وہ مسئلے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت آسان ہے, اور ٹرائبل پیپل جو ہے نا اسپیشلی وزیرستان کے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. وہ نفرت, مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ محبت کی بات اگر کریں گے تو وہ بہت ہی آپ کے ساتھ زیادہ جاتے ہیں, لیکن نفرت کی بات وہ پھر نہ مانتے, اور ابھی تک نہیں مان رہے. ابھی تک یہ جو ابھی تک وہاں پہ پبلک اپرائزنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کے بھی بہت سے مسئلے ہیں وہاں پہ, اور یہ لوگ سوال پوچھ رہے کہ ہمارے یہ سوالات جواب ہمیں ملنا چاہیے. مسئلہ یہی ہے. اب اس کو ایک سیٹسفیکٹری جواب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 2 دن میں اس کو جواب مل جائے کہ آپ کے حالات 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. اوپر سے انٹرنیشنل ایک پریشر ہے فورن پالیسی سے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ اور میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی یہاں سے بہت اچھی, اگر لوگوں کی کنسنٹ پہ یہ لوگ پبلک پالیسی اس طرح شیپ کرائے کہ جس میں لوگ جو ہے نا, لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ان کو بھی فائدہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کا کوئی حق ہی نہیں ہے, نہیں, ان کی ایک کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کے نیچے جتنی بھی وہ ایکٹس بن رہے یا جتنے بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے, بالکل یہ میں مانتا ہوں. لیکن پبلک کے لیے جو اپروچ ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ پبلک کو بھی کچھ مل رہا ہو. میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں مور دین 60-70% لوگ گلف کنٹریز میں مزدوری کر رہے, دے آر لیبر, اور وہ ٹرک چلا رہے اور اس طرح کی مزدوری کر رہے, اور وہ 4-5 سال سے ادھر ہے, گھر واپس نہیں آ سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جو ہے نا وہاں واپس آ جائے, ٹھیک ہے, وہ ریمیٹنسیز لے کے آ رہے ہیں وہاں سے, لیکن یہاں پہ بھی جو ان کی اپنی اسپیشلٹی ہے وہ اس میں ہم فیل گئے. اور آئی تھنک اس ٹورزم سے ایک تو انرجی کی جو ہے نا آج کل سب سے دنیا میں مسئلے جو چل رہے, انرجی کی, انوائرمنٹ کی اور ہیلتھ کی جو ہے نا, یہ سب سے بڑے مسئلے چل رہے. تو پاکستان کی انرجی بھی وہاں سے کچھ حد تک جو ہے نا وہ جس طرح اسپن وام میں, شوا کے علاقے میں, وہاں پہ ایک گیس کی جو ریزرو ہے وہاں پہ وہ ایکسٹریکٹ کر رہے. اچھی بات ہے, لوگوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے, لوگوں کو امپلائمنٹ دینی چاہیے اس میں.
لوگوں کو وہاں پہ جو ایکسپرٹ ہے, انجینئر ہے, جو باقی ڈیٹا انالسٹ ہے, جو بھی ہے, وہ ان کا حصہ ہونا چاہیے اس میں. یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ پھر وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ باہر پبلک اپرائزنگ کر رہے ہیں, اور اندر سے جو ہے نا آپ ایک لائک پوری ایک سینٹرلائز ڈیسیژن لا کے وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور ایک چیلنج رہے گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بات وہ ٹھیک ہے. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹورزم. یس, ٹھیک ہے. اب پالیسیز تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح سے پالیسی بنتی ہے اور کس طرح سے وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹورسٹ آنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو وہاں پہ جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوگی وہ کیسے, پھر اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایشوز ہیں, جیسے کہ اس آپ کا ایریا چلو ٹھیک ہے, ٹورزم کے لیے ایک ڈفرینٹ کلچرلی ایک ڈفرینٹ آپ کو پرسپیکٹیو دیتا ہے. کلچرلی اس کی ہسٹوریکلی ایک وہاں پہ ساری ڈفرینٹ پلیسز ہیں, سب کچھ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, اس ایریے کا. بٹ دا مین پرابلم از وہاں پہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن شروع ہو جائے گی. پھر بھی تو آپ لوگ کہو گے کہ وہاں پہ یہ مسئلے ہیں. بالکل. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن تو اس کے لیے بھی اپروچز ہوتے ہیں, لائک انوائرمنٹل, لائک سب سے پہلے پلاسٹک سب سے بڑی ایک ٹورزم جہاں پہ بھی ملم جوا میں جائے, مری میں جائے, پلاسٹک جو ہے نا وہ بہت ہی پلاسٹک ویسٹ, ہاں وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے لائک اس طرح کے میں کہتا ہوں کہ یہ جو انوائرمنٹل اسٹریٹجیز ہے, اس سے پہلے سیکیورٹی کا جو ریزن ہے وہ ریزالو ہو جائے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کے پاس بہت سے ایسے اپروچ ہے اور ماڈل ہے جس کو وہ اپنا کے وہاں پہ اس پالیسی کو وزیرستان میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے. اچھا, آپ کون سے ایریاز میں گئے ہیں ویسے؟ میں کتنے ایریاز؟ میں تو تقریباً بہت سی ایریاز میں, لائک شوال ہو گیا, اچھا, یہ جو محسودوں کا جتنا بھی ایریا ہے, مکین ہو گیا, اور باقی کنی گرم جہاں پہ برکی لوگ ہمارے بھائی جو برکی ٹرائب ہے وہاں پہ یہ رہتے. اور اس سے آگے وانا میں, ساؤتھ وزیرستان میں وانا میں, پھر اکثر یہ تنائی ایک جگہ ہے وہاں پہ گیا ہوں. تو ایسے بہت سی جگہ ہے, لائک میں جہاں پہ گیا ہوں دوستوں کے ساتھ گیا تھا, اکثر یونیورسٹی کے دوست تھے تو وہ ان کے ساتھ بھی. آپ اپنا جو وہ ہے ایک جاتے ہیں, کس طرح سے پلان کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کے لیے آپ تو ڈفرینٹلی پلان کرتے ہوں گے نا, وہاں پہ جانا اور سارا کچھ وہاں پہ ارینجمنٹ کرنا, کس طرح سے پلان کرتے ہیں؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس عید پہ بھی جب ہم گئے تھے تو بہت آن پلان گئے تھے, لائک کوئی پلان نہیں تھی. اچھا, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو دوست ہے رزمک میں, اس کو ہم راستے سے کال کریں گے کہ ہم آ رہے. اچھا, پھر انہوں نے کھانے کا بندوبست حجرے میں, لائک وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر کے, وہ ساری چیزیں انہوں نے دینی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چائے شاید یہ تو آپ نا وہ ان کا ہے. یہ تو آپ کا سستا پڑ جاتا ہوگا آپ کو بہت زیادہ. وہاں پہ تو ہمارا کوئی لائک کوئی ایکسپینس ہی نہیں رہی وہاں پہ, لائک کہ ہم نے اتنے خرچ کیے اور اس طرح. تو آئی تھنک یہ کتنی اچھی بات ہے وہاں کے لوگوں کے لیے. آپ اگر جائیں گے تو وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی ساری چیزیں آ جائے, جو انفراسٹرکچر ہے اور یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ٹو ٹورزم. باہر کے لوگوں کو وہ برداشت کریں گے؟ میں خود, ہم جب رزمک جا رہے تھے تو ہم 2-3 پنجابی دوست جو تھے ہم نے دیکھے بائک پہ آ رہے تھے. اچھا, ہاں وہ بائک پہ وہاں پہ آتے ساؤتھ وزیرستان محسود کے ایریا تک, اور پھر وانا جو وزیر ہے وہاں پہ ان کے ایریا تک وہ جاتے. بائکرز جو ہے نا وہ اکثر آتے ہیں. اور یہ سب میرے خود ملتان سے جتنے بھی فرینڈ تھے وہ اکثر میسج کر دیتے کہ ہم عید پہ وہاں پہ آ رہے تو بالکل آپ آ جائیں. اور 1-2 دفعہ آئے بھی تھے, وہ ساؤتھ وزیرستان سے آگے تھے ادھر, یہ جو گومل زام ڈیم ہے وہاں سے, پھر وانا میں, پھر ساؤتھ وزیرستان. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی جگہ بالکل بھی نہیں دیکھی. اینڈ لائک اسٹل میں کہتا ہوں کہ اس جگہوں میں پھر بھی دیر از اے لاٹ آف فیئر فار دا آؤٹ سائڈر. ہم جو اگر ہیں آؤٹ سائڈر جو بھی آتا ہے تو ان کے لیے ہے یہ ایک سیکیورٹی چیلنج ہے. اس چیز کو ختم کرنے لوگ آئیں گے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے. پھر آپ دیکھ لیں یونیورسٹی کے ٹورز وہاں پہ بھیجے, جو اسٹڈی ٹور ہے وہ باقی جتنے بھی. روڈ تو بہت سی لائک ملٹری آپریشن کے بعد روڈ کی جو ہے نا وہ کافی بہتر ہے, ٹھیک ہے, ہاں وہ تو اچھی ہے. لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ بہت ضروری ہے لوگوں کے پاس. لائک 3G 4G بھی, 3G 4G کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے, وہ ایک سیکیورٹی ریزنز ہے وہاں پہ.
تو یہ بھی میرے خیال میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی. اگر آپ 2 بندے کو بلا کے ان کو سمجھا رہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں, تو قوم جو ہے نا وہ پوری 1-2 بندوں پہ وہ بلیو نہیں کرتی. ان کو سمجھانا چاہیے. وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بار بار, وہ پریس کلب کے سامنے وہ ڈیمانڈ کر رہے کہ یہ چیز کھولنی چاہیے. ہمیں الیکٹریسٹی جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. فرسٹ ایڈ میڈیکل جو وہاں پہ ایک ہاسپیٹلز ہے, اس ہاسپیٹلز ہیں رزمک میں ہاسپیٹل ہے, لیکن اس میں جو ڈاکٹر کی اویلیبلٹی اور میڈیسن جو ہے نا اس کو یا بیڈ نمبر آف بیڈ کو زیادہ کرنے چاہیے, کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے ٹورسٹ اسپاٹ پہ. اور باقی ایجوکیشن جو ہے نا وہاں پہ کانشیس رکھنا چاہیے. اٹس ناٹ اونلی فار لائک نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان, پورے پاکستان میں اگر ٹورزم کو وہ پروموٹ کرنا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو سلیبس کا حصہ بنائے. ان کو سلیبس اور کلائمیٹ چینج, اسپیشلی کلائمیٹ چینج, اس میں ٹورزم ایک اندر کی جو ہے نا ایک ٹاپک کہ وہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ جب ہاں. تو آپ افغانستان بھی گئے ہیں, اس روٹ کے نیئرسٹ کون سے ہے افغانستان کے ایریا جو ہم گئے تھے, یہ جو غلام خان بارڈر ہے. اچھا, یہ جو ٹریڈ لائک ہماری ٹریڈ ہوتی ہے وہاں پہ افغانستان کے بارڈر کے پاس, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. غلام خان کی جو ایک اسپیشلٹی ہے وہ کنیکٹ کرتی, یہ میرانشاہ سے تقریباً آپ 20 منٹ کے فاصلے پہ ہے غلام خان, اور پھر ڈائریکٹ ٹریڈ روٹ ہے وہاں پہ افغانستان کو کنیکٹ کر رہا ہے. اس پہ لائک افغانستان پھر آگے سے ایران اور یہ جتنے بھی سنٹرل ایشین اور رشیا تک یہ ساری کنیکٹ کر رہی ہے, یہ ساری جتنے بھی روٹ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ٹریڈ کو بحال کیا جائے, جو آج کل ٹریڈ بند ہے, ٹریڈ وہاں پہ کنڈیشنل ہوتا ہے. اچھا, کبھی بند ہوتا ہے, کبھی کھل جاتا ہے, کبھی بند ہوتا ہے. ان کے بھی سیم, دا پرابلم از سیم, سیکورٹی ریزن. اور پھر وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ مین ٹریڈ روٹ کو بند کر لیتے تو بندہ ظاہر سی بات ہے کوئی اور راستہ اپنے دو ٹائم کے کھانے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ لے گا. وہ بلیک سے وہاں پہ چیزوں کو لاتے جو نان کسٹم ہو اور یہ ساری چیزیں. تو یہ اٹ سیلف ایک انلیگل پریکٹسز ہے جو بہت خطرناک ہے. تو اسمگلنگ شروع ہو گئی بس. تو اسی طرح ایگزیکٹلی آپ گاڑیوں کی بھی کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہیومن ٹریفک بھی ہو, ہیومن ٹریفکنگ اور ڈرگس ساری چیزیں ہو. تو میں کہتا ہوں آپ ٹریڈ روٹ کو لے کے آئے, مین روٹ سے, ہاں روٹس جو ہے نا اس پہ ٹریڈ, جو میرانشاہ اور میر علی اور اسپن وان میں جتنے بھی مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کو بوسٹ کرے اکنامکلی, اس کو انڈیپینڈنٹ رکھے کہ وہ خود جنریٹ کرے ریونیو. پھر بھی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا لائک یہ گورنمنٹ پہ برڈن ہوگا اس سے, اور یہ وہ جو چیلنجز ہیں ان کے لیے وہ بھی اور کم ہو جائیں گے. تو ٹریڈ بحال کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ. ڈرائی فروٹس, کول جو افغانستان سے آتے, یہ جو ٹائر ہے گاڑیوں کے, باقی بہت سے آئٹم ہیں, نان لگژری اور لگژری آئٹم وہاں سے آ رہے. اور پھر یہ جو ہے نا میرانشاہ کی ایک بڑی مارکیٹ ہے, میرانشاہ سے پھر آگے جو ہے نا بنو, اور باقی پورے پاکستان میں بنو از لائک وہ بڑی ایک سٹی ہے تقریباً 34 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو وہاں پہ جگہ سے ہاں میرانشاہ سے 40 یا 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو وہاں پہ یہ چیزیں جب آ جاتی ہے سامان, وہ پھر پورے کنٹری میں لائک لاہور میں, پنڈی میں, یہ اسلام آباد اور باقی پشاور, ان سارے علاقوں میں وہ آ جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹریڈ روٹ کو بحال کرنے سے بھی لوگوں کے اندر وہ جو پورٹی کا ایک فیکٹر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا, لوگ انگیج ہو جائیں گے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا یوتھ انگیجمنٹ. وہاں پہ اتنی ضروری ہے, اگر یہ نہ ہوئے نا تو 2 سال بعد وہ یوتھ جو ہے نا اٹ سیلف وہ خود سے سوال پوچھ کے وہ ریڈیکلائزمنٹ کی طرف جا رہے, اور وہ آپ کو پتہ چلے گا ٹائم کے ساتھ. میں آپ کو اگر 2023 میں ایک بندے کے ساتھ ملواؤں اور پھر وہی بندہ 2026 میں آپ کو ایگزیکٹ بندے, تو اس کے تھاٹس میں جو آپ سوال کریں گے تو وہ سوال بھی چینج ہوتے ہیں. وہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے وہ اس انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت وائلنٹ انوائرمنٹ ہے, اور ان کی آئی تھنک قصور نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کی قصور نہیں ہے. اسلام آباد میں کوئی بندہ کیوں ریڈیکل نہیں بنتا, انوائرمنٹ اچھا ہے. جو انوائرمنٹ ہے, لوگوں میں ہیلتھی ڈیبیٹ ڈسکشن ہوتی ہے, اس وجہ سے ہر بندہ ٹریفک کے رولز کو فالو کر رہا ہے, ایک گڈ سٹیزن کی طرح وہ بیہیو کر رہا ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ بھی اس طرح کے اگر ان کو انوائرمنٹ لے کے آئے, ٹیکنیکل کالجز, یہ جتنے بھی کالجز یونیورسٹیز میں انگیج کروایا جائے, یا ان کی طرف وہ خود لے کے جائے. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹریڈ روٹ اور ٹورزم جب ان کا یہ والا ایشو ریزالو ہو جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئی تھنک
کہ اسی دونوں کی جو ریونیو سے ہم خود یونیورسٹی بھی بنا سکتے, ہم خود کالجز بھی بنا سکتے, اور ہم پھر یہ جو ٹیکس ہے نا وہ بھی ہماری سب سے اچھی ہوگی, ہم دے سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس چیز کو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہاں جنریٹ کی جا سکتی ہیں. نیچرل ریسورسز, جیسا کہ پچھلے دنوں بحث بھی چل رہی تھی کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کتنی وہاں پہ کیپیبلٹیز ہیں نیچرل. ایگزیکٹلی یہ جو ہے نا خاص طور پر بلوچستان میں نیچرل ریسورسز کی اگر میں بات کر لوں تو میرانشاہ سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ محمد خیل کے ایک وہ بڑی پہاڑ ہے, وہاں پہ تو ایک لیئر ہے ان کی کاپر کرومائٹ کی, میلاکائٹ کی. اب مجھے پتہ ہے ایز اے کیمسٹ, مجھے پتہ ہے کہ کاپر کہاں پہ یوز ہوتا ہے. لائک دیر آر لاٹ آف کمپلیکسز آف کاپر جہاں پہ یہ وائر میں بھی یوز ہوتا ہے. جو دنیا میں ریسنٹ جو انرجی اپلیکیشنز ہے, کاپر کی بہت بڑی رول ہے اس میں, ٹھیک ہے, اور اس کی کیمسٹری پوائنٹ آف ویو سے بہت رول ہے. اچھا وہ وہاں پہ ہے, کاپر کی بہت بڑی ریزرو ہے وہاں پہ. اور ایسے نہیں کہ آپ کو ایک جگہ پہ لائک ایک ڈران مل رہی ہے کہ یہ کاپر کی, مطلب پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کنٹینیوسلی. اور جو انجینئرز نے وہاں پہ انڈیکیٹ کیے کہ اب یہ کاپر کی جو لیئر ختم ہوگی اس کے بعد گولڈ کی لائن شروع ہوگی. اچھا, اور گولڈ کی جو ایک دوست تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ تقریباً آدھی کلومیٹر گولڈ کی لائن ہے, آدھی کلومیٹر. اچھا, تو یہ اس کی وہ یہ جو نیچرل میلاکائٹ جو ہے نا یہ ایک ڈائی ہے, ڈائی جو اکثر یہ لیدر انڈسٹریز اس میں یوز ہوتی ہے اکثر. باقی بھی میلاکائٹ کی بہت یہ میڈیسنل کیمسٹری اور اس میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, تو ان کے بھی اپلیکیشنز ہے. اور کرومائٹ جو ہے نا وہ بھی ان کے اپنے ایک جو ہے نا ایک اسپیشلٹی ہے جو انرجی اور باقی اپلیکیشنز میں وہ اس کی اکثر زیادہ وہ یوز ہوتا ہے. اب وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کیا مل رہا ہے اور وہ لوگ ناراض کس بات پہ؟ ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی جو ہے نا پبلک اپرائزنگ کا حصہ بن جاتے ہیں, پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے ناراض ہے, پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ دے رہے. ان کو یہ ہے کہ ہمیں ادھر نہ جاب مل رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کو لاعلمی ہو اس بات کے بارے میں کہ نہیں آپ کے کچھ لوگ ہیں جس کو مل رہی ہے. وہ ایون اس پہ بھی خوش ہے کہ میں اس کاپر کے لائک جو ٹرک چلا رہے ہیں وہ تو میں چلاؤں, میرا علاقہ ہے. اور آئی تھنک ایز اے کانسٹیٹیوشن وہ ٹھیک بھی کہہ رہے جس روڈ پہ کانسٹیٹیوشن کے وہ جو جہاں سے جو ریسورسز نکلتے ہیں وہ وہیں پہ, ہاں جو منرل ایکٹس ہے ان کے تحت. تو اسی پہ بھی یہ ایک بڑی ناراضگی ہے کہ اور یہ کہ مطلب ریسورسز لے کے جا رہے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. اب ریسورسز سے میں کہتا ہوں وہاں پہ انڈسٹریز بنائی جائے, اور اسی انڈسٹریز کو میں نے خود اس پہ ریسرچ پیپر بھی پبلش کیا ہے واٹر کنٹامینیشن پہ. نارتھ وزیرستان کے واٹر سیمپل میں نے چیک کیے تھے. اچھا, اب یہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے, اسمال انڈسٹریز ہوں گے فارمنگ کے اور یہ ساری چیزیں, بلکہ ایک بڑی لیول پہ انڈسٹری نہیں ہے. پھر آپ سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو کنٹامینیشن ہے واٹر کی وہ کس چیز سے آ رہی ہے؟ نیچرل ریسورسز سے. جو وہاں پہ پہاڑ ہے اس میں کوئی نہ کوئی کاپر, فلورائڈ, اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ واٹر میں مل کے جب واٹر آپ لیتے نا ٹیک لائک دیر آر لاٹ آف ڈیزیز جو ان سے ڈائریکٹ انسان کے باڈی میں آتے, پر وہاں سے کینسر بھی باقی جو ڈیزیز ہے وہ اس سے ہو سکتی ہے. پھر میں نے ان کے واٹر سیمپل بھی چیک کیے, اور واٹر سیمپل چیک کر کے مجھے ڈفرینٹ رزلٹ دے رہے تھے. کسی میں کیلشیم تھا, کسی میں جو ہے نا باقی ایلیمنٹس جتنے بھی تھے وہ اس لیول تک. اور پھر اس کی وجہ سے یہ تھا کہ وہ آپ کی وہاں پہ کڈنی پیشنٹ بھی زیادہ تقریباً آپ کو ملیں گے. بہت کیسز آئے کڈنی پیشنٹ کی. میرا خود ایک دوست ہے, اشفاق نام تھا اس کا, وہ خود بھی کڈنی پیشنٹ تھا اور اس نے بہت مشکل سے سروائیو کیا. پھر ان کے لیے وہاں پہ فیسلٹیز, ہاسپیٹل, فرسٹ ایڈ کی, اور ہاسپیٹل کی جو لائک لیول ہے وہاں پہ مجھے مشکل سے کہ وہاں پہ جنریٹر ہوگا اس میں پیٹرول نہیں ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ یہ مطلب ان لیگل پریکٹسز ہیں وہاں پہ, یہ ساری چیزیں, اور اس گورننس کا ایشو ہے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مین اسٹریم کرانے کے لیے دونوں کی مطلب پبلک کی بھی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ بھی ایکولی سپورٹ کرے. تو آئی تھنک یہ ساتھ ساتھ چلے گی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اور وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہے اس کو ٹھیک ہے وہ پولیٹیسائز ہونی چاہیے, لوگ سوسائٹی,
20-25 سال جو ہے نا وہ اس لیول کی وہ ایک ٹرائبلزم کی سوچ سے اس فیکٹر میں جا رہے کہ وہ ایک بندے کو کسی بھی لائک ایک چھوٹی سی بات پہ وہ قتل کیا جاتے وہ نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیسائز ہونی چاہیے وہاں پہ, پولیٹیکل پارٹی ہونے چاہیے, اور سیاست لائک سروائیول کے لیے اچھی چیز ہے کہ وہ وہاں پہ تو ایٹ لیسٹ سروائیول کر سکتے. تو دس از مائی جو بھی میری اوپینین تھی اباؤٹ ٹورزم, منرل ریسورسز اور یہ ساری چیزیں, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تھینک یو سو مچ داور فار یور ٹائم. اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن آر شو, اور بہت اچھا لگا. ہوپ فلی آر آڈینس وڈ لائک دا شو. تو ہم پھر انشاء اللہ کبھی بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.